20वीं आईनी तरमीम के ऊपर सदर ममलिकत दस्तखत कर चुके हैं और उसके बाद अगला प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। इस तरमीम में सबसे अहम जो तरमीम थी वो पाकिस्तान की अदलिया में इस्लाहात से मुतल्लिक थी और इन इस्लाहात की रोशनी में आइंदा के चीफ जस्टिस के लिए जो तकर्री है उसका तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया है और ये तकर्री पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए होगी। इस पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 नाम सामने आ चुके हैं। सेनेट में उनके जो रुकन हैं फारूक एच नाइक साहब और कौमी असम्बली के मेंबरान में से राजा परवेज़ अशरफ साहब और जनाब दूसरा नाम नवीद कमर साहब वो शामिल हैं। बाकी भी जमातों की तरफ से नाम आ जाएंगे और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूदा हैं उन्होंने 3 रोज़ के अंदर अंदर 3 नाम भेजने हैं जो सीनियरिटी के हिसाब से 3 अहम या 3 पहले नाम जो हैं वो जाएंगे और फिर पार्लिमानी कमेटी इसका फ़ैसला करेगी कि इनमें से कौन चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा और उस बुनियाद के ऊपर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सदर ममलिकत को एडवाइस करेंगे। तो ये अमल जारी है। इसके अलावा कुछ खदशात की बातें हो रही हैं, कुछ मुस्तकबिल की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगले कौन होंगे, इस पर भी बातें हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ी रिजल्टमेंट जो है वो पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया की तरफ से भी आ सकती है, कोई मज़ामत हो सकती है, लेकिन इस तरह के कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे और इम्कानात भी नहीं नज़र आ रहे। अलबत्ता डयाला जेल में मज़ीद कैदियों के साथ मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई टिल फर्दर आर्डर ता हुक्म सानी। इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर? असद कैसर साहब कह रहे हैं कि जी के जिन्होंने वोट हमारे ख़िलाफ़ दिया है वो गद्दार हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो जहाँ पे अप्रिशिएट कर रही हैं इस तरमीम को, साथ ही उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है पंजाब में धी रानी प्रोग्राम। ये इज्तिमाई शादियों का सिलसिला है और इसमें हुकूमत की तरफ से जो 20 अफराद को खाना ज़रूरी जो घर का सामान होता है वो फर्नीचर वगैरह बर्तन वगैरह और 1 लाख रुपया ATM के ज़रिए सलामी नए जोड़े को दी जाएगी। एक अच्छा इकदाम है। तो बहरहाल जो बाकी दीगर सियासी इकदामात हैं उनकी तरफ हम गुफ्तगू करेंगे। उनसे मुतल्लिक खालिद फारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपका सर बहुत शुक्रिया। इमदाद सुमरो साहब उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, सुबह भी हमारे साथ थे, और जनाब तौसीफ़ अहमद खान साहब, आप तीनों का बड़ा शुक्रिया। सर ये तरमीम हो गई, हज़म भी होगी हाँ, बस इसके बाद आगे चले। अच्छा, ये जो बातें की जा रही थी और बातें की जा रही हैं कि जी के 25 तारीख को कोई हम तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं, वकला ये कर देंगे, वकला वो कर देंगे, वो शायद कोई रेप्लिका देख रहे हैं या सोच रहे हैं जो इफ्तिखार चौधरी साहब को जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हटाया था, वो मामलात को इनके साथ कोई मुताबिकत आपको लगती है उन दोनों वाक़यात में? इनमें ये तो एक आईनी काम है, पार्लिमान के अंदर हुआ है, सियासी एक अमल के ज़रिए हुआ। देखिए, सबसे पहले तो आप एक मुबारकबाद कबूल करें, इसलिए मैं नहीं ये कह रहा कि किसी को फ़ायदा या किसी को नुकसान इसमें हुआ है। मैं बल्कि सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हम हमेशा किसी भी फोरम पे, यहाँ भी जब कभी बात हुई तो मैं स्पेशली, मेरा ये हमेशा ये ख्याल रहता है कि आप क्या पार्लियामान की बालादस्ती चाहते हैं कि नहीं चाहते। जी दुरुस्त। जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है, हमने हमेशा, और जमहूरियत की जो बालादस्ती है और जो फिर आइन की बालादस्ती है, हमने हमेशा उसकी बात की है। दुरुस्त। और आप ये देखें कि पार्लियामेंट का जो हक गस्ब किया गया था, जिसको रोका गया था, और एक ऐसी अमेंडमेंट लाई गई थी जिसको हम 19वीं तरमीम कहते हैं, उसके ज़रिए पार्लियामेंट को बेइख्तियार महज नहीं किया गया था बल्कि पार्लियामेंट को बेतौकीर किया गया था। ये बताना मकसद था सोसाइटी को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की अशराफिया को, पाकिस्तान में हर स्टूडेंट को, तालिब इल्म को, आने वाली जनरेशन्स को भी, कि इस मुल्क में पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है तो आइन के नाम पर अगर कोई इदारा अपना इख्तियार बढ़ा ले तो उसकी है, और गठजोड़ जो है उसकी अहमियत है। और पार्लियामेंट में जो भी कोई नुमाइंदा बैठता है उसको यूं समझे कि बस ऐसे ही होता है, आया, उसने बेंच साफ किए और बैठ गया, और उसका बस इतना सा काम है। और आप उसके खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, कोई भी इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं, उसकी इंसल्ट कर सकते हैं, उसको अपने
ایوان میں بلا کے، اپنی عدالت میں بلا کے تو اس کو فارغ کر سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں تم جاہل ہو، تم گوار ہو، تم کرپٹ ہو اور تمہارا کوئی حساب کرنے، چلو جاؤ فارغ ہو جاؤ۔ اور ہم نے اس کے مظاہر دیکھے، ہم نے پرائم منسٹر تک کو عدالتوں میں کس طرح سے رلتے ہوئے دیکھا اور کس طرح ان کو فارغ ہوتے ہوئے دیکھا۔ سو یہ ایک میسج تھا 19ویں ترمیم کا۔ یہ میسج اس لیے تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی بدقسمتی سے ہماری جو عدلیہ تھی، ان دونوں نے مل کے پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا اور انہوں نے پارلیمنٹ سے وہ اختیار چھینا۔ آج میں یہ اختیار نہ تو سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کو ملا ہے، نہ یہ پیپلز پارٹی کو ملا ہے، نہ JUI کو ملا ہے۔ اس کو اختیار کیوں نہیں سمجھا جاتا کہ یہ PTI کو بھی ملا ہے؟ یہ سنی تحریک یا جس نام سے بھی کوئی بھی رکن اسمبلی ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، وہ کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ اختیار ان کو ملا ہے؟ اور جس تحریک کی آپ بات کر رہے ہیں وکلا کی، وکلا کیوں نہیں سمجھتے، یا جس کے ذہن میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو کیا یہ حکومت ہمیشہ رہنی ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ ایک پارلیمانی جمہوری سیاسی نظام میں کوئی بھی حکومت مستقل نہیں ہوتی، تو کیا یہ حکومت جو ہے یہ کوئی ہمیشہ کے لیے رہنی ہے؟ یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک پارلیمنٹ کو اس نے اپنا اختیار لیا ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، اس اختیار کے خلاف اب اگر کوئی پارلیمنٹ سے باہر احتجاج کرتا ہے، کوئی تحریک چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس تحریک چلانے کے نتیجے میں وہ پھر بات وہی آ جائے گی کہ وہ کس کو بے اختیار کرنا چاہے گا۔ اور یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ عوام اس تحریک کے پیچھے ہوں گے، اور یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ جب عوام نے اتنے تمام عرصے میں اس سارے سیاسی پروسیس کو دیکھا ہے، آپ دیکھیے پاکستان میں کیا خوبصورت ماحول پیدا ہوا۔ ہم لوگ جس بات پہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ انتشار ہے، یہ بحث ہے، یہ جمہوری نظام کا خاصہ ہے۔ یہ جہاں جہاں جمہوری کلچر ہے وہاں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ جب آئین منظور چیزیں ہوا نکھر تھا، کے سامنے آ ہی نہیں سکتی جب تک اس طرح کی بحث و تمیز نہ ہو۔ 1973 کا جب آئین منظور ہوا تھا تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو تھے، دوسری طرف ان کے سامنے ایک ایسی متحدہ اپوزیشن تھی جو کہ تمام پارٹیاں الیکشن کے بعد سے لے کے 73 کا کانسٹیٹیوشن منظور ہونے تک ان کی مخالف تھیں۔ خان عبد الولی خان تھے، مفتی محمود تھے، پیر پگاڑا تھے، اصغر خان تھے، کتنے آپ بڑے بڑے نام لیں، وہ سارے وہاں ایوان میں موجود تھے، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ لوگ کبھی بھی ایک صفحے پہ نہیں آ سکتے۔ لیکن اس سارے معاملے کو اس لیے قوم نے بھی قبول کیا کہ ان کو اپنی قوم، وہ جو سیاسی قیادت تھی اس کی جو اجتماعی دانش تھی اس پر یقین تھا۔ اچھا اس کے بعد پھر 18ویں ترمیم کا معاملہ آتا ہے۔ اچھا یہ کریڈٹ پھر ذوالفقار علی بھٹو کو آج دیکھیں سارے لوگ دیتے ہیں کہ جی وہ آئین منظور کروایا، متفقہ طور پہ کروایا۔ پھر 18ویں ترمیم کا مسئلہ ہے، کتنی طویل اس پہ بحث تمہیز ہوئی، اور اس 18ویں ترمیم میں آئین کی جو اصل شکل تھی، جو ضیاء الحق کے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار میں جو جس طرح سے آئین کی شکل کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اس کو جمہوری آئین کی بجائے، پارلیمانی آئین کی بجائے ایک دفعہ پھر اس کو صدارتی رنگ دے دیا گیا تھا۔ ایک پتہ ہے آپ کو، ایک بڑی بدنام زمانہ ایک شک ہوتی تھی 58(2)، وہ 58(2)B کی روح کو زندہ کیا جاتا تھا، کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے۔ ایک ٹائم پہ 58(2)B جو تھی وہ عامر ڈکٹیٹر ڈائریکٹ استعمال کرتا تھا، اس کے بعد وہ ڈکٹیٹر نے وراثت میں دے دی غلام اسحاق خان کو، اور انہوں نے اسمبلیاں توڑی، حکومتیں فارغ کر دی۔ اس کے بعد وہی 58(2)B جو تھی وہ منتقل ہو گئی ایک ادارے کو، جہاں یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے ایک پرائم منسٹر کو بلانا ہے، اس کو فارغ کر دینا ہے، اس کے سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار تھی۔ سو وہ جو 18ویں ترمیم تھی اس میں آئین کی اصل شکل بحال کی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے یہ بھی پبلک کے سامنے ہوئی ہے، اور لوگوں نے طویل عرصہ اس پہ بحث کی ہے، مشاورت کی ہے، اور جو تنقید تھی وہ ہوئی ہے۔ جس چیز پر اعتراضات تھے، تحفظات تھے، وہ تحفظات دور کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اس ترمیم کو منظور کیا گیا۔ اب میرے خیال کے مطابق اگر کوئی شخص یا کوئی پارٹی یا کوئی گروہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تحریک چلائے گا، اس کو حق حاصل ہے، لیکن ایک تو مجھے یقین ہے کہ پبلک اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اور وہ جو تحریک تھی نا، جس سے آپ اگر اس کو مواصلت دیں کہ جو وکلا تحریک ایک تھی، وکلا تحریک کے مقاصد ہی کچھ اور تھے، اس کے پیچھے ایلیمنٹ ہی کچھ اور تھے، جن لوگوں نے وہ تحریک چلائی، جو اس کے پیچھے جو اس کی مانیٹرنگ کرتے تھے، وہ کچھ اور لوگ تھے۔ آج خوش قسمتی یہ ہے کہ ایسی کسی وہ لوگ اب وہ نہیں رہے، وہ لوگ اب وہ نہیں رہے، اور اس کو پیچھے وہ بیک حاصل نہیں رہی۔ سو اس بارے میں آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوگا، یہ پاکستان جو ہے نا آئین کے مطابق اور آئین کے مطابق چلتا رہے۔ اچھا جی، یہ ایک جس طرح اب وہ لوگ وہ نہیں رہے، وہ حالانکہ 14 اپریل تھا 2022،
پریس کانفرنس ہے ایک، اگر آپ کو یاد ہو، اور بڑا دو ٹوکا تھا کہ اب اگر پاکستان نے چلنا ہے تو آئین کے مطابق ہی چلنا. تو یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس میں ان کا بھی کوئی ذکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ دیکھیں بنتا ہے، بنتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بنتا ہے، ہاں ان کا بھی بنتا ہے. بالکل بنتا ہے. دیکھیں یہ اگر قاضی فائز صاحب چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اگر پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو تسلیم نہ کرتے تو پھر ان کا کردار وہی ہو سکتا تھا جو افتخار چودھری صاحب کا تھا. یہاں پر قاضی فائز صاحب صدر زرداری صاحب کے بعد دوسرے بڑے عہدیدار ہیں، بڑے عہدے پر منصب پر بیٹھے ہوئے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اختیارات منتقل کیے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو بنا جی وہ تو اس سے پہلے بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے تو پارلیمنٹ کو اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ آئین بنانے کا پروسیس مکمل کرے. انہوں نے پروسیس آدھے میں روک دیا تھا. صحیح. انہوں نے اس کو نہ صرف بحال کیا جسٹس قاضی فائز صاحب نے، بلکہ اس کے مطابق پھر اختیارات تقسیم بھی کیے. تو جہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے کہ ان کو اب سمجھ آ گئی ہے 70-72 سالوں کے تجربوں سے سیکھتا ہے انسان. جی ہاں سیکھتا ہے. ادارے بھی سیکھتے ہیں تجربوں سے. بالکل. مطلب یہ کوئی چھوٹا تجربہ نہیں تھا جو اب جیل کے اندر سے بھی ڈسٹرب کر رہا ہے بیٹھا ہوا. چھوٹا تجربہ نہیں ہے. اب سنا ہے کہ کوئی اور ملاقاتوں پر پابندیاں لگ گئی، اور ملاقاتوں پر پابندیاں نہ ہوتی تو ایس سی او ڈسٹرب کرنے کا پروگرام تھا ان کا. تو تجربے کرنے سے میرا خیال انہوں نے سیکھا ہے، اور انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کو وہ کام کرنے دیا جائے جو پارلیمنٹ جس کے لیے آتی ہے. صحیح. بڑی باتیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ مسودہ وہ جو تھا 14 اور 15 ستمبر والا اس کی کہیں نہ کوئی شکل اشکال ہوتی، ممکن ہے تھی، لیکن وہ کدھر ہے؟ ہوا وہی میرا خیال سامنے آیا ہی نہیں. سامنے آیا ہی نہیں نا، آیا ہی نہیں. تو ہوا وہی جو جس سے پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے وہ بحال ہوئی ہے، جو چھینی گئی تھی. فیصلے پارلیمنٹ نے کرنے ہیں. آج دیکھیں آج جو اپنا سپریم کورٹ میں کتنا خوبصورت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے آیا ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کے پاس ایک مقدمہ تھا، انہوں نے کہا نہیں اب نیا آئین کی نئی شکل آ گئی ہے، اب تو اس کے مطابق ہم نے جانا ہوگا. ہمیں اس کا انتظار کرنا ہے کہ اس کے بعد کیا عدالت کی حیت بنتی ہے. تو تین ہفتوں کے لیے انہوں نے ایک مسابقتی کمیشن کا جو سماعت تھی انہوں نے ملتوی کر دی. تو یہ ہمارے ادارے، یوسف رضا گیلانی صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے کہ ہم ارتقاء سے گزر رہے ہیں. ہمارے ہاں ابھی جمہوریت نے نہیں جمائے. ہم نے کسی ادارے کو کمزور نہیں کرنا، پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. صحیح. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے فوج کو کمزور کرنا ہے، ہم نے سپریم کورٹ کو کمزور کرنا ہے، ہم نے صحافت کے ادارے کو کمزور کرنا ہے، تو اس سے نقصان ہوگا. اصل جو مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے پارلیمنٹ، اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو یہ جو ہوا ہے کل رات یا جو 2 مہینے سے پریکٹس ہوئی ہے، اس سے پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے. اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ تمام ادارے، تھوڑا ٹھوکر لگے گی، ابھی تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا کہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، لیکن یہ اب تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں جانا شروع ہو جائیں گے. صحیح ہے. یہ خان صاحب جو امداد سمرو صاحب نے بات کی کہ ادارے جو ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے، حوالہ دیا انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کا. الزام یہ لگ رہا ہے کہ اس ترمیم کے بعد شاید عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی. نہیں، 1-2 چیمبرز کی ختم ہو جائے گی. آپ بہت شرارتی ہیں. عدلیہ چلے دیکھیں جی، جب سمرو صاحب نے کہا کہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز جی ہاں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، تو اگر کانسٹیٹیوشن اس ملک میں زندہ ہے تو پھر پارلیمنٹ کے پاس ہی اختیار ہوگا. میں نے، آپ نے، سمرو صاحب نے، فاروقی صاحب نے، ہم نے اختیار پارلیمان کو دیا ہے، عدالتوں کو نہیں دیا یا کسی اور ادارے کو نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا کام ہے. میں کہتا ہوں آج بھی جو 19ویں ترمیم کروائی گئی وہ بھی میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پروسیس کی کمزوری تھی. صحیح. یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ارتقاء کا مرحلہ تھا کہ اس وقت ریزسٹ نہیں کیا گیا. میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت بھی ریزسٹ کیا جانا چاہیے تھا. اور یہ بڑے بڑے لیڈروں نے ریزسٹ نہ کرنے کا مشورہ دیا. جی، اور خود سے یہ اختیارات بڑھتے گئے اور پارلیمنٹ، جیسے فاروقی صاحب کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹیرین کی کوئی عزت رہی نہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک سابق چیف جسٹس کی بات کہ بھی 6-7 تو میں ایسے ہی گرا دوں گا. جی ٹھیک ہے، اس طرح کا انسلٹ. آپ کے وزیر اعظم فارغ ہوتے رہے جی، جس کو پبلک نے منتخب کیا ہے، 24 کروڑ عوام کا جو نمائندہ پارلیمنٹ ہے اس کو منتخب کیا، اس کو ایک جج جو ہے فارغ کر دیتا ہے. پھر ایک اور اچھی خبر. اچھا، یہ شاید اس وجہ سے تو نہیں ہے، یہ وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان جو انتخابی عمل ہے وہ شاید وہ بھی سٹرونگ نہیں ہو سکا ہمارا.
उस वजह से भी होने ही नहीं दिया जाता, हो नहीं ना। सकता। होने ही नहीं दिया जाता, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? जब आप पार्लियामेंट को स्ट्रांग नहीं होने देंगे, इंतखाबी अमल स्ट्रांग होगा। और अभी सोमरो साहब कह रहे थे ना कि काजी फायज ईसा साहब, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि भी जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ना कि वो स्पाइन वाले जज पहली दफ़ा आए और उन्होंने पार्लियामेंट को इंडोर्स किया कि आप, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि यू आर द बॉस, बिल्कुल आप हमें बताएंगे। ये पहली दफा आइन के मुताबिक चलने वाला एक चीफ जस्टिस हमें अपनी जिंदगी में देखने को मिला है। अदरवाइज भी अगर जैसे कहते हैं ना कि फलां ने रुकावट पैदा की, फलां ने रुकावट पैदा, मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि अब पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं, जो सबसे बड़ी फोर्स है, जो इज्तमाही फोर्स है, वो पार्लियामेंट है, कि जहां भी कोई इन्ग्रेस करने की कोशिश करे ना कि मैं इख्तियारात ऐसे दबड़गों से छीन लूं, तो पार्लियामेंट को उसे रोकना पड़ेगा कि ये आपका इख्तियार नहीं है। सही, ये इसी तरह ही स्पेस क्रिएट की गई है। जी ये वही डिक्टेटरों, मुझे बताइए कि 2 साल या 3 साल शायद मुशर्रफ को वो आइन में तरमीम का इख्तियार, और चलें वो दे दिया, बावर्दी सदर लड़ने की जी इजाजत। बावर्दी सदर। मुझे बताइए आपको ये इख्तियार किसने दिया था कि आप मुशर्रफ को इख्तियार दे दें? बिल्कुल, ठीक है। हाँ, ये तो ये चीजें जो है ना अब करेक्शन की तरफ बढ़ रही जफर हैं। अली शाह केस भी अभी एक वो जो तरह से और जो एक बात जो मैं ऐड कर दूं, जी, प्लीज आप जी, जी। बताइएगा, दुनिया में भी आपका अच्छा तासुर गया। आपको पता है आपकी सरमायाकारी नहीं होती थी, एक किसी का मूड बदल गया कार तो के कितने मुल्कों ने आपकी सरमायाकारी के हवाले से कहा कि भाई हम आपके कैसे काम आए, यहाँ तो कोई एक फैसला, कोई स्टे हमें ले दे जाएगा। तो ये भी एक जो पॉजिटिव तासुर गया ना, जैसे स्टॉक मार्केट 86,500 जी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी शायद इसका जिक्र किया है। तो दुनिया में जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो इसके अलावा है। अच्छा, जो खान साहब बात कर रहे थे मुख्तसरन, वो ये कि पार्लियामेंट ने असर्ट करना शुरू किया। आपको याद होगा कि एडवेंचर किया गया था 2 असेंबलियां तोड़ के सही कि जी मुझे इंतखाबात चाहिए। तो उस वक्त के चीफ साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इंतखाबात दें, तो पार्लियामेंट ने कहा था ये आपका काम नहीं है, हाँ। हम करेंगे, इलेक्शन कमीशन करेगा। तो पार्लियामेंट ने करारदाद के जरिए उस फैसले पर अमल नहीं होने दिया था। एबनॉर्मलिटी थी ठीक कि 2 सूबों के इलेक्शन अलग हो जाएं और बाकी कौमी असेंबली और 2 सूबों के अलग हो जाएं। तो पार्लियामेंट अब असर्ट कर रही है, अपना अख्तियार मनवा रही है। पार्लियामेंट वालों को यकीन होना चाहिए कि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और वो इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमने ना, तो अवाम यकीन उनके दे के पीछे खड़ी भेजा है, ये यकीन अब वो अपने अंदर पैदा करे। अब आ आ गया, गया, मेरा ख्याल है बिस्मिल्लाह हो और गई। नहीं, देखिए ना, ये जो अभी बात कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट में जो कुछ भी होता है ये अलग बात है। हम अदलिया के बारे में कभी भी बात करते हुए बहुत गुरेज करते हैं, हमेशा मुहतात रहते हैं। लेकिन अदलिया में क्या होता रहा? अदलिया में केस होता है कि जनाब ये वापडा का बिल पे नहीं हुआ, बुलाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर हाजिर हो। जी अदलिया में केस आता है सुई गैस का मीटर नहीं किसी का लगा, तो कहा जाता है चीफ सेक्रेटरी आ जाए, जिसका किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं होता। बाज़ औक़ात गैर मुतल्लिका अना चीजें की जो तस्कीन हैं, के लिए बड़े सारे वो- काम हो रहे वो ये होते बड़े बड़े सारे और काम जब होते उनसे रहे कहा जाए कि इमरान आप साहब, पैसे किस सिर्फ तरह खर्च देखिए ना, करते हैं तो CCPO पार्लियामान को इमरान साहब, पैसे की जवाब नहीं देना। सिर्फ CCPO अना के की तबादले का तस्कीन है। मामला था, CCPO के तबादले का मामला था, उस पर खत मंगवा कर खुद नोटिस लेकर सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। और वो हमारे बड़ा सामने की बात। बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे गैर मुतल्लिका इश्यूज उठाए गए और गैर मुतल्लिका फैसले दिए गए और उसके नतीजे में पूरे सिस्टम को जैम किया गया। ये चीजें जो है, इसमें मैं तो इसमें अमेंडमेंट में एक चीज जो है ये देख रहा हूँ कि उसमें भी ये की गई है कि गैर मुतल्लिका चीजें जो हैं, नॉन इश्यूज, यानी नॉन इश्यूज से मतलब ये कि जो उसमें इस्तेदार नहीं है किसी में, जिस प्रेयर से बाहर निकल के उससे बाहर निकल के आप Complete नहीं करें, justice के नाम आप के ऊपर। उसमें नहीं करें। और उसमें बुनियादी तौर पे हुआ क्या है, किसी भी जगह पे किसी भी जगह को ताकत का महवर नहीं बनाया गया। आप अगर देखें तो उसमें जुडिशरी जो है, जुडिशरी पूरी तरह से दखील होगी पूरे अगले सारे सिस्टम में। जो तैनातियां होनी है, जो तकर्रियां होनी है, सब में पूरी जुडिशरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। इसी तरह से पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है, मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत उन पार्टियों को भी है। ये नहीं है कि किसी एक पार्टी ने उठ के, जब ये कहा जाता है ना कि देखिए जी इसमें हुकूमत ने ये काम कर दिया, मैं कहता हूं हुकूमत ने नहीं किया भाई, सही। ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ अच्छा, पार्टियां हैं। बड़े पढ़े लिखे बड़े वकला, वो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में जो फर्क है उसको वो नहीं। वो जानबूझ के मुझे लगता है कि जानबूझ के, वो जानबूझ के। बिल्कुल जानबूझ उसको के फर्क नहीं जानबूझ करते। बात करते हैं तो फिर वो
इकट्ठी बात कर इकट्ठी जाते हैं, बात कर हुकूमत के जाते खाते हैं। में जी, डाल बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। अच्छा खान साहब, देखिए जिस तरह वो पुराना ड्राफ्ट अभी तक लेके फिर रहे हैं, हाँ, जो पता नहीं किधर चला गया। अभी तक कहा जा रहा है कि जी ये आइन साजी हुई है, आइन में ये तरामीम हुई है। इसी तरह कंफ्यूज किया जाता है, लोगों को वर्गलाया जाता है कि इख्तियार हुकूमत के पास गया। भाई ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास या सदर के पास नहीं गया, ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास गया है, जहाँ अपोजिशन की नुमाइंदगी भी होगी। जो फारूकी साहब ने बात की कि हुकूमत हमेशा के लिए तो नहीं है ना, सही, कल को कोई और आ मैं तो सकता है। समरो साहब ये समझता हूँ, मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो इस वक्त जो अमेंडमेंट हुई है, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक अभी, क्योंकि ये जब आइन में तरामीम का मामला शुरू होता है या होती हैं, तो ये किसी जगह जामद नहीं होता मामला। अच्छा, अगर ये 26वीं तरमीम जो है, पार्लियामेंट ये देखे कि इसमें कोई ऐसा कोई फॉल्ट रह गया है, कोई ऐसी हमें सुकम उन्हें नजर आता है, तो वो उसको दूर कर सकते हैं। इसी तरह से मजीद आईनी तरामीम आ सकती हैं, जिसमें एक तरमीम जो है या कोई बाकी जो हरफ़े पहले आखिर से तो नहीं है ना जी? हाँ, हरफ़े आखिर कुछ नहीं है, हाँ, उनको बिल्कुल। मजीद बेहतर किया जा सकता है। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये पब्लिक को और इदारों को और पाकिस्तान में ताकत के तमाम मराकज को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान कैसे चल सकता है, नंबर 1 एक आइन, और नंबर 2 उस आइन के नीचे एक पार्लियामेंट। अगर आप उस आइन की और उस पार्लियामेंट की जिम्मेदारी को कबूल करेंगे और जो कुछ स्टेट ने उनको दिया है, ये इख्तियार दिया है, अगर आप उसके मुताबिक चलेंगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान में कोई तनाज़ा नहीं होगा। आप ये याद रखें कि अगर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन पास ना होता और आज तक हम उसकी रखवाली ना कर रहे होते और हम उसके ताबे ना रहते, तो ये स्टेट जो है, जो 4 इकाइयों पर मुश्तमिल है, इसमें बहुत सी मुश्किलात आती। जी हाँ। जिन्होंने वो 73 का आइन बनाया था, उन्होंने पाकिस्तान पर एक एहसान किया। उन्होंने बलूचिस्तान को भी वही हकूक दिए सेनेट के थ्रू, जी हाँ, उन्होंने सिंध को भी वही हकूक दिए जो पंजाब को है, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को भी वही हकूक दिए जो पंजाब को है। सो उन्होंने आबादी वाला जो इशू था, इसमें एहसास महरूमी को खत्म किया। आज भी उस पार्लियामेंट के अंदर उन्हीं सूबों की सेनेट में, अब ये जैसे पार्लियामानी कमेटी बनेगी, तो इसमें जहां कौमी असेंबली के अरकान होंगे, वहां ही मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत सेनेट से भी अरकान आएंगे। सो ये इन्वॉल्वमेंट एक जब हो जाएगी, ये नहीं है कि आप बैठ के, मिसाल के तौर पे आप बैठ के किसी मखसूस चैम्बर के, जैसे तौसीफ साहब ने बात की कि वहां से कुछ लोग जो हैं उनको एलिवेट करते जाएं और वो वहां पे जाके तो उसके मुताबिक ये फैसले होते रहे। बल्कि ये है कि आप कभी ये देखें ना कि कितने लोग आते हैं बलूचिस्तान से, कितने लोग आते हैं सिंध से या खैबर पख्तूनख्वा से। आप जब सबको मौके मिलेंगे तो पाकिस्तान के अवाम का एतमाद इदारों पर और ज्यादा बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा एक फायदा है। बिल्कुल ठीक है। खान साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कमेटी में अपने लोगों को नामजद करेगी, आपको उम्मीद है? वैसे अभी हम कर रहे हैं प्रोग्राम, तो हो सकता है कि इस दौरान ही कोई खबर आ जाए, लेकिन मेरा तो ख्याल अभी है, क्या लग रहा है आपको? अगर सियासत वो करना चाहते हैं मुस्तकबिल में तो उन्हें करना चाहिए, लेकिन टेक्निकली उन्होंने इस आईनी तरमीम को कबूल कर लिया। आज उन्होंने रिलीफ मांगा इसी आईनी तरमीम जी बिल्कुल, और की रोशनी में, या आप ये इसी भी के तहत देखें, इसकी रोशनी में रिलीफ भी मांगा है, फिर सिर्फ आईनी तरमीम मंजूर होते वक्त वो बाइकआउट करके गए हैं। अदरवाइज वो ऑन बोर्ड थे मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और उनके जो वहाँ जो रहनुमा मौजूद थे, सियासी रहनुमा, वो कहते थे हमें तो इन तरमीम पर कोई इतराज़ नहीं है, हमने अपने लीडर से पूछना है। तो मसला अगर सियासत इस तरह फंसती है कि एक आदमी की जिद पर, तो इसका नुकसान पीटीआई को होगा। अगर वो बाइकआउट की तरफ जाएगी, फारूकी साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात की थी कि ये सबके काम आएगी जी। ये इख्तियारात पार्लियामेंट को जो मिले हैं वो सब पार्लियामेंट को हर वक्त उसके पास रहेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर वजीर आजम या सदर के कोई इख्तियारात में भी कोई इंग्रेस हुई है तो उनको भी वापस मिलने में कोई गुनाह तो नहीं है। वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, मिलने चाहिए। ठीक। तो जिसका जो दायरा कार है ना, वो उसमें रहना पड़ेगा। ये पहले आप बात कर रहे थे कि वो मुशर्रफ के वक्त में जो वकला तहरीक चली थी, और जी सर काज में बड़ा फर्क है। उस वक्त डिक्टेटरशिप थी। एक आपको कोई ऐसे, जैसे पब्लिक में एक नफरत तो थी ना, हमारी पब्लिक डिक्टेटरशिप तो नहीं पसंद करती, तो वो एक बहाना बना और उस बहाने के जरिए आप देख लें तहरीक चल पड़ी। और वो सॉरी टू से वो अकेली वकला तहरीक नहीं थी, वो एक बाकायदा पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसके पीछे तमाम पार्टीज खड़ी थी। अदरवाइज भी हमें पता है फिर उसका क्या अंजाम होता अगर पार्टीज इंडोर्समेंट ना होती, पब्लिक की इंडोर्समेंट ना होती। मैंने खुद डंडे खाए हैं जी, सही, ठीक है, तो मैं तो लायर नहीं था। अब जो मामला है, आप किसी को क्या आज हामिद खान साहब का मैं एक बयान सुन रहा था
ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں تھی. اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اینٹ سے آخرکار وہ دلیل ختم ہو جاتی, پھر ہی ہم کہتے ہیں نا اینٹ سے اینٹ بات بجا دیں گے. اینٹ تک تو یقین مانے مجھے ترس آیا کہ بھی وہ بالکل ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. یار پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے, آئینی ترامیم ہے, اختیارات سیپریٹ کیے ہیں, پارلیمنٹ ماں ہے, پارلیمنٹ آپ کو دیکھے گی, وہ سپروائز کرے گی, یہ معاملہ ہے. ادروائز اور اس میں ججز بھی ہیں. دنیا میں کون سا ادارہ ہے جو جواب دہی کے بغیر ہوتا ہے جی؟ تو یہ بک نہیں سکے گا. یہ سیاست کے ذریعے ایک آئین میں ترمیم ہوئی ہے, وہاں ایک ڈکٹیٹر تھا, کاز میں ہی بڑا فرق. اچھا, جو آپ نے پی ٹی آئی کا سوال کیا نا خان صاحب سے, ان کے پاس آپشن بہت محدود ہے, وقت بہت محدود ہے, کیونکہ کل تک نام جانے ہیں, کل تک فائنلائز ہونا ہے. 3 دن اس ترمیم کے مطابق جو پہلے چیف جسٹس نامزد ہوں گے یا نوٹیفائی ہوں گے, پورے ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے 3 دن پہلے, تو کل تک درمیان میں 3 دن باقی 3 دن بچتے ہیں کل تک. صحیح. تو وہ آج ہر صورت ان کو نام دینے پڑیں گے. اگر وہ آج نہیں دیتے تو پھر ظاہر ہے وہ کسی طرح پھر وہ مخصوص نشستوں والا معاملہ جس طرح تھا کہ آپ نے فہرستیں جمع کروائی نہیں, آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے, پھر آپ نے کہا ہم سنی اطاعت کونسل میں جاتے ہیں, پھر ایک نظریاتی میں, پھر آپ نے کہا مجلس وحدت المسلمین میں جاتے ہیں, تو آپ نے اپنا کام کیس خراب کیا. اب بھی اگر آج ان کے پاس ٹائم ہے, ان کو میرا خیال ہے 3 ملیں گی, ایک قومی اسمبلی اور 2 قومی اسمبلی میں اور ایک سینٹ سے نمائندگی, 3 ارکان ان کے ہوں گے اس 12 رکنی کمیٹی میں. یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. اگر ان کو چاہیے کہ اپنے نام دے دیں. جی جی, میں اگر اس پہ تھوڑا اضافہ کروں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں بحیثیت ایک جرنلسٹ کے بات کرنے کی بجائے میں ایک پی ٹی آئی کا یا جو تحریک انصاف ہے اس کا ایک ہمدرد یا اس کا کارکن یا اس کا ورکر یا اس کا ووٹر یا سپورٹر کچھ بات کروں, مجھے یہ بتائیں, میرا اپنی پارٹی سے یہ سوال نہیں بنتا کہ میں نے آپ کو الیکٹ کر کے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اسمبلی میں بھجوایا, وہ لوگ اس تمام آئینی ترمیم کے موقع پر کہاں تھے, ان کا کردار کیا رہا, ان کو کس نے روکا, انہوں نے کیوں نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کیا, کیوں بہت انہوں نے وہ تمام فلاز جو وہ تحفظات جس کا وہ اظہار ہمارے سامنے کرتے ہیں, انہوں نے ان کو دور کیوں نہیں کروایا, وہ کہاں کھڑے رہے, انہوں نے ایک 3-4 ارکان کی جو نمائندگی رکھنے والی پارٹی ہے اس کو اپنا ہیڈ کیوں بنا لیا وہاں جا کے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف میرا اشارہ ہے, وہ ضرور بنائیں, لیکن پارٹی کے ورکر کو تو یہ کویسچن کرنا چاہیے نا کہ آپ کی تو اپنی پارٹی اتنی بڑی ہے جس کو آپ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کلیم کرتے ہیں, لیکن آپ کا کردار کیا رہا, اور پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے وہاں پہ کسی بھی جس میں لائز شامل ہے پارٹی میں جو اسمبلی کے اندر موجود ہے اس میں بڑے بڑے دانشمند لوگ موجود ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی ان کا ایکسپیرینس ہو نہیں, جب تک ملاقات نہیں ہوئی وہ بڑی دانشمندی کے ساتھ چلے ہیں. لیکن اب دیکھیے نا, اب مسئلہ یہ ہے مجھے جس کا سب سے بڑا خطرہ ہے, اور میں اس کو میں پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈسٹرائے ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا. بڑا تکلیف ہوتی ہے, یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی پارٹی تباہ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ 2 صوبوں میں اپنی حکومتیں توڑ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی پارٹی بھی توڑ سکتے ہیں. 2 صوبوں میں حکومتیں توڑی گئیں اپنی انا کے لیے. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان, ایک نئے انداز میں بہت جلد صرف پی ٹی وی نیوز پر. تنقید سے پہلے تحقیق اور الزام سے پہلے ثبوت, یہ صحافت ہی نہیں انسانیت کی بھی پہلی شرط ہے. سوچ بدلیں, سوچنے کا انداز بدلیں. صحافت اور سیاست, ریاست کے 2 ستون یا کاروبار زندگی, پاپولر بیانیہ یا تاریخ کی درست سمت. سیدھی بات پینش سلیم کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. گوہر کی تقریر کے دوران ساتھ ان کے اسد کیسر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے 2-3 اور ارکان بیٹھے تھے, وہ ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے, وہ نان سیریس تھے, اس لیے کہ ان کو نان سیریس کر دیا گیا, ارریلیونٹ ان کو کر دیا گیا. جب ان کو نان سیریس اور ارریلیونٹ کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری پارٹی ارریلیونٹ ہو گئی. اب آپ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ نکل گئے, اور آپ کہتے ہیں بڑا سیدھا سا ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ جی یہ غداری کر گئے. بھائی آپ ان کو غدار نہ کہیں. جو لوگ اس میں آ کے پارٹی قیادت کی آمریت کے خلاف بات کرتے ہیں
وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پارٹی کو ایک ڈگر پہ ایک کونے میں ایک کارنر میں دھکیل رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں کونے میں جاؤں گا اور طاقتور ہو جاؤں گا. لیکن اسی بات سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے خان صاحب, آپ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو یونٹی ہے یا اس میں کوئی انتشار, باہمی انتشار جو اندرونی خلفشار ہوتا ہے, وہ آپ کو بڑھتا پھیلتا نظر آ رہا ہے؟ جی اٹس ویری مچ دیئر, اٹس ویری مچ دیئر. بالکل. آپ کو کل بھی نظر آیا ہوگا, پھر آپس کی زین قریشی صاحب کی ویڈیو, زین قریشی صاحب کی شکل میں, اور وہ کہتے ہیں میرے ابا نے کہا تھا کہ آپ ذرا آگے پیچھے ہو جائیں. کچھ بھی ہے ہاں, کہ آپ اور زیرک, اور یہ سوری جی صاحب ایک لفظ کسی نے کہا ہے, فیصل واڈا صاحب نے, کہ زیرک سیاستدان جو ہے نا, زیرک سیاستدان کون ہے؟ جس کو انٹرنل اور ایکسٹرنل افیئر کا تجربہ ہو. تو زیرک سیاستدان کی انہوں نے کہا کہ قیادت میں کوئی گروپ بن سکتا ہے. یہ انفیکٹ ہوا یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں ہیں. جی ان کا یہ خیال ہے, میرا خیال ہے کہ بھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھی جیل میں تو شاہ محمود صاحب بھی ہیں. کبھی کسی نے ان کا نام سنا؟ کبھی ان کے بچے ہی لیتے ہیں جا کے شہر بانو. اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب بانی پی ٹی آئی کو یہاں سے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں انہوں نے پولیس والوں سے ان کے متعلق کیا بات کی تھی, ٹھیک ہے, کہ بھی میں اسے بننے نہیں دوں گا. تو یہ تو ریفٹ پہلے سے موجود ہے. اس کے علاوہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ باقی جو لوگ 4 کو آج بناتے ہیں چیمپئن آف اینی نیگوسیشن, 4 کو اگلے دن ان کو فارغ کر دیتے ہیں, 4 اور ہو جاتے ہیں. یہ جو غیر سیاسی رویہ ہے نا, اس کی وجہ سے لیگ پولنگ آپس میں, یہ صرف ایک نہیں, کوئی میرا خیال ہے کوئی 9-10 گروپ ہیں. ایک فورن گروپ ہے جو باہر بیٹھ کے لوگوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. ایک آپ یقین نہیں کریں گے, ایک کوئی سوشل میڈیا جو دیکھتا ہے پی ٹی آئی کا, وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی یا دوسرے جو سینئر لوگوں کی اس طرح کلاس لے رہا ہوتا ہے کہ بھی وہ اس کی جو چیٹ کا پتہ چلا ہے وہ کمال کی, آخر اس کو بھی کسی نے اختیار دیا ہے. تو یہ جو ڈس رے ہے یہ بانی پی ٹی آئی کا اپنا پیدا کرتا ہے. اس میں اکثر کہتا ہوں کہ گھنٹہ گھر میں ہی نظر آؤں, باقی سب نکو نظر آئیں. پولیٹیکل پارٹیز ایسے نہیں چلا کرتی. یہ غیر سیاسی رویہ ہے, یہ وہ غیر سیاسی کونا ہے جس طرف وہ اپنے آپ کو لے گئے. بڑا موقع تھا پی ٹی آئی کو سیاست میں آنے کا. یہ انہوں نے ارکان اسمبلی کو ارریلیونٹ کیا ہے. بھٹو صاحب ہو سکتا ہے کہ مطالبہ کر رہے ہوتے کہ جی تقریریں ہو رہی ہوتی اور اچھے خاصے مقدمات سیاسی بنا دیے جاتے ہیں جس میں وہ پہلے بھی کامیاب ہیں کہ جی میرے اوپر سیاسی مقدمات. جی ہاں ایسا ہی. اچھا, پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس, خبریں ہیں کہ یہ کل صبح ہونے کی امید ہے, توقع ہے, اور ظاہر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیپلز پارٹی نے تو نام لے دیے ہوئے ہیں. اسپیکر صاحب نے خط لکھ دیا ہے سنی اتحاد کونسل کو کہ آپ بھی اپنے جو ارکان ہیں ان کے نام دیں. تو یہ میرا خیال ہے کل پہ بات چلی گئی ہے, تو کل ہی یہ پروسیس جو ہے وہ کل پروسیس انہوں نے ختم کر دینا رات تک, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ وقت نہیں ہے. آئین کی پابندی اگر کرنی ہے, اور میرا خیال ہے ہمیں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کمیٹی کس کو بنائے گی. وہ تو ہم تو صرف پروسیس کی بات کر رہے ہیں, ہمیں نام نہیں لینے چاہیے, ہم پروسیس کی بات کر رہے ہیں. اب جو بھی آئے گا وہ ظاہر ہے کہ اسی لوگوں کے نام دے دے گی نا, جو بھی نام دیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے جیسے نام دے دیے, اس طرح میرا خیال ہے کہ یہ بھی شاید یہاں پہ کوئی 4 ارکان جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے, 4 مسلم لیگ نون سے آئیں گے, 3 ان کے قومی اسمبلی سے ہوں گے, اور ایک 1 سینٹ سے ہوگا. جی, اس طرح پیپلز پارٹی کے ہیں 2 قومی اسمبلی سے اور 1 سینٹ سے ہوگا. تحریک انصاف کے بھی اسی طرح ہی ہوں گے. تحریک انصاف کے, لیکن تحریک انصاف کے نہیں, تحریک انصاف کے لیے معاملہ یہ ہے کہ جو 2 جگہ سے اس کے آئیں گے, ایک جگہ سے تحریک انصاف کے اور ایک جگہ سے سنی تحریک کے. جی اوپر سے یہ ان کا معاملہ ہے. اور یہ میرا خیال ریزالو کر کے انہوں نے نمبر بنایا ہے, جو نمبر بن رہا ہے جو متناسب اس کے ساتھ, کہ انہوں نے میرا خیال 39 ارکان پہ قومی اسمبلی کی ایک سیٹ, ابھی تک 41 تو آزاد ہی بیٹھے ہوئے نا آلموسٹ. لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ دیکھیے, یہ ابھی اپوزیشن کے کھاتے میں جائے گا. اگر وہ نہیں جاتے, بیسیکلی یہ جائے گا اپوزیشن سیٹس کو, یہ کسی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے, یہ جائے گا اپوزیشن سیٹ. لیکن اگر یہ نہیں جاتے سمرو صاحب, مثال کے طور پہ اگر یہ نہیں جاتے تو پھر یہ کیس کیا بن جائے گا مخصوص سیٹوں والا, کہ پھر وہ سیٹیں, وہ جو پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس میں باقی پارٹیاں جو ہیں پھر وہ آ جائیں گی, اور اس کے بعد پھر یہ کہیں کہ جناب ہماری سیٹیں کہاں گئی. تو اس لیے ان کو جانا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کی پوری پارٹی نہ گئی, مولانا صاحب کے پاس 5 سینیٹر ہیں. اچھا, یہ آخری بات جو ہے نا میرے ایجنڈے کے اوپر پڑی ہوئی ہے, یہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگنے کی خبر چل رہی ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا یہ بڑھے گا معاملہ یا پابندی ذرا لمبی چلے گی؟ دیکھیے یہ تو حکومت کے انتظامی جو معاملات ہیں وہ ہیں، یہ انہوں نے پابندی کیوں لگائی ہے، میں یہ ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اور یہ سب پہ ہے، جو کیسز ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں، اسپیشلی جو 9 مئی کے واقعات ہوئے وہ سارے سب لوگوں کے سامنے، اور پوری قوم بلکہ پی ٹی آئی سمیت سب کی یہ رائے ہے کہ اس میں جو لوگ بھی انوالو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ باقی اگر وہاں سے کسی ایسے طریقے سے کوئی ایسا انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ پابندی کی ایک ریزن اور بھی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ملاقاتوں سے پہلے ان کا ایک سیاسی ایک طریقہ کار تھا جو پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے، اسی طرح سے اب جس تحریک کی ایک بات کی جا رہی ہے کہ ہم یہ تحریک چلائیں گے، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد انتشار ہے، اس کا مقصد بدامنی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو وہ جو ٹریک پہ آ رہا ہے، بڑی مشکل سے آیا ہے معاشی ٹریک پہ، اس سے ڈی ٹریک کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ حکومت فیل ہو گئی۔ تو اس میں میرے خیال کے مطابق ہر حکومت جو ہے وہ اپنے طور پہ اقدامات کرتی ہے، لیکن سیاسی طور پہ جس کو جتنی فیسلٹی دی جا سکتی ہے اتنی دی جانی چاہیے، سپیس جتنی پیدا کی جائے گی نا اتنی ڈائلاگ کی گنجائش نکلے گی، بشرطے کہ دوسری طرف سے ڈائلاگ پر آمادگی تو ہو، یقین ہو، ہاں بالکل ایسا، آمادگی کی بات بھی ہے اور یقین کی بات بھی۔ یعنی آپ وہ امداد صاحب پروگرام سے پہلے ہم کہیں پہ تھے تو یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو بانی تحریک انصاف ہیں وہ شاید سب سے زیادہ پریڈکٹیبل سیاستدان ہیں۔ کیسے کہ ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے انہوں نے کیا کرنا، اگلا قدم کیا اٹھانا ہے، قومی اسمبلی سے ریزائن، پنجاب اسمبلی توڑ دینا، کے پی کے اسمبلی توڑ دینا، اور اب بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جو پہلے کہہ رہے تھے خالد صاحب بھی اور خان صاحب بھی کہ وہ گھنٹہ گھر، وہ کہتے جی میں ہی نظر آؤں، اگر وہ سسٹم میں نہیں ہے۔ بہت یہ میرا خیال کے مطابق افسوسناک بات ہے کہ آپ پارلیمانی جمہوری نظام کو اگر چلنے نہ دیں اور اس میں اپنے لوگوں کو کردار نہ ادا کر دیں۔ نہیں، میرا خیال فرق پڑے گا اب جو دیکھیں نا، جو لیگل فورم سے جو آپ کو یا اڈیالہ جیل کی طرف جو ٹھنڈی ہوائیں جاتی تھیں، اور وہ ہم نے لیگل فورمز کے اوپر اس طرح کے فیصلے بھی دیکھے اور جو پہلے کبھی سنے بھی نہیں تھے ہم نے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑے گا؟ ایک سہولت آئینی ترمیم کے جی ہاں، ایک سہولت کاری پہلے ختم ہوئی تھی اور ایک اب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو پھر ممکن ہے کہ وہ جو ہٹ دھرمی ہے وہ ختم ہو، کیونکہ ہٹ دھرمی ختم ہوتی ہے، ہٹ دھرمی ہوتی کسی آس امید پر ہے، اور اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ سیاسی برادری میں بیٹھنے کو بھی آمادہ ہو جائیں۔ جو چیز ہے پابندی کی، پابندیاں زیادہ دیر آپ لگا نہیں سکتے، تو سیاسی کوئی حل ہونا چاہیے، سیاسی پولیٹیکل حل ہونا چاہیے۔ کیا ہو سکتا ہے سیاسی حل؟ لیکن جی ہٹ دھرمی وہ تو دیکھیں نا، انہوں نے سیاسی ایک عمل شروع کیا تھا، میں دونوں دوستوں سے تھوڑا سا ایسے اختلاف پیارا سا، ٹھیک، ہٹ دھرمی اگلے شخص کی مرضی ہے، آپ اسے مینیج نہیں کر سکتے، مینیج کر سکا آپ نے ہٹ دھرمی جو اس کی وجہ سے جو ملک پر اس ہٹ دھرمی کا ایفیکٹ آتا ہے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ملاقاتوں پر نہیں پابندی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، لیکن کیا اس پابندی سے ایس سی او کامیابی سے نہیں ہوئی؟ نہ ہوئی، اور جب ملاقات ہوئی تو تب میں نے سنا ہے، پتہ نہیں تصدیق کریں کہ جی وہ فلاں فلاں کو بھیجے، میں ان سے بات کروں گا، احتجاج کیسے ختم یہ کر بات دیا۔ کہی گئی ہے، آن ریکارڈ کہی اب گئی۔ ایک طرف جو ایک خاص طرح کے جو چیمبرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کی بنیاد پر ہم کوئی تحریک کھڑی کرنے کی کوشش کریں، تو کیا ریاست حکومت جو ہے وہ اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم نہیں کرنا کرتی ہوتی، تو ڈیفرنٹ سٹیپس لیتی ہے۔ دوسری ان کے مقدمات کی بات ہے، میرا سیدھا سیدھا موقف ہے اس دیری کی وجہ سے اور اس گڈ ٹو سی یو کی وجہ سے، یہ کیوں وہ زور لگا رہے تھے فلاں ہونا چاہیے فلاں نہیں ہونا چاہیے؟ بھئی آپ کو کیا آئینی پروسیس میں کیوں نہیں جانے دیتے چیزوں کو؟ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اب اس پہ تو اس بنیاد پر کوئی نہ کوئی فض کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ جو روکنے کا مقصد ہے نا، مقدمات جو ہیں جو دیکھیں ان خان پر صاحب، بنتے ہیں، وہ ہم نے ان کی نہیں، میں اور بات کرنے لگا ہوں، ان کی ہٹ دھرمی ان کا ایشو رہنے دیں، ان کی سیاست کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن مقدمات کا فیصلہ ہو جی، سزا جزا جو بھی بنتی ہے وہ انہیں دیں۔ ہم نے سوال کیا تھا جیل میں بٹھا کر وکٹم کارڈ دینے کی مریم بی بی سے، چونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اور انہی کے جیل انتظامی طور کے اوپر انہی کی وہ نگرانی میں ہے اڈیالہ جیل، تو ہم نے پوچھا کہ یہ پابندی جو ہے یہ عارضی ہے یا ذرا لمبی چلے گی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو نہیں چل سکتی، لیکن یہ ہے کہ ہم گزارش کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے
کہ جس طرح کی ملاقاتیں اور جس طرح کی سہولتیں ایک قیدی کو ہیں وہ باقیوں کو بھی دیں، یا پھر جو باقیوں کے اوپر ہے وہ ان کے اوپر بھی لگائیں. بڑا اچھا ان کا دوسری جسر بات یہ کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے نا، چلیں. ماضی میں بھی دیکھیے نا کہ ماضی میں کیا اس طرح کی ملاقات اور نہیں ہوئی یہ پنڈی جو جیل ہے نا یہ اڈیالہ والی، جی یہ بہت شہر میں ہے، خالص چیزیں وہاں نہیں ملتی ہیں. ساہیوال والی سائڈ پہ بڑا چلیں آپ انتظام پھر شرارت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بڑا اچھا آپ سب کا فیڈ بیک تھا. تو آپ سب کا بڑا شکریہ. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت